تو الغرض ہم اس خواہش کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اس تمنا کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اگر ہم مستجاب الدعوات بن جائیں؟ یاد رکھیں کچھ ایسے خوش نصیب ہے بھی تھے کہ جنہیں واقعتاً مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک نام ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو یمن کے رہنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جو بندہ اویس سے دعا کروائے، اللہ تعالیٰ اویس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو خیر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام تو اس لیے حاصل ہوا کہ وہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مستجاب الدعوات بنا لیا۔ تو اس حدیث سے بھی اگر ہم نقطہ اخذ کریں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، خدمت خلق سے مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کی دعائیں لینے سے مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اس بندے کی تو کوئی نیکی عبادت قبول ہوتی ہی نہیں ہے جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، صرفاً والا عدلاً، نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے نہ فرضی عبادت قبول ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی حفاظت کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، ان کو جو ہے پیار دینا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ہر خیر والا معاملہ کرنا ہے۔ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا، انہیں علیحدہ نہیں کرنا، ان کے جذبات کا، ان کے جو ہے نفسیات کا، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گی۔ اور اسی طرح ایک ذکر آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو 100% قبول فرمائے گا۔ وہ وظیفہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سے دعا کرو تو اسم اعظم کا واسطہ جو ہے نا دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ تو اگر کئی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اسم اعظم کئی احادیث میں کئی طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو ان ساری احادیث کو اکٹھا کر کے ایک ہمارے محدث گزرے ہیں حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ قریب کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے ساری احادیث کو اکٹھا کر کے ایک دعا بنائی تھی۔ کہتے ہیں جو بندہ اس کو 313 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو 100% قبول کرتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنی ذات پہ بھی یہ جو ہے اپلائی کیا ہے۔ اگر کوئی گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں۔ میرے حالیہ میں والد صاحب بیمار ہوئے، پھر والدہ بیمار ہو گئی، تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ہر انسان کے ہوتے ہیں، تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے۔ اب گھر میں سکون کا ماحول ہے، امن کا ماحول ہے، اور بے چینی اور جو ہے ڈپریشن، انزائٹی، اس سے بھی الحمدللہ محفوظ ہیں۔ تو خیر یہ اسم اعظم ہے جس سے ہم اپنی جو ہے دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا تجویز کی ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعا 313 مرتبہ پڑھ کر جو بندہ اللہ کے سامنے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو 100% قبول فرمائے گا۔ تو اب دو باتیں ہوں گی، ایک حقوق اللہ کے معاملے میں اپنے والدین کے ساتھ خصوصی نیکی کریں تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ حقوق العباد کے معاملے میں آپ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ نیکی کریں تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور حقوق اللہ کے معاملے میں آپ اس اسم اعظم کا وظیفہ کریں، ورد کریں۔